تین سے کہتا ہوں، آپ پردہ کرنے کی نیت سے نہیں، آپ اس نیت سے کہ 3 دن تک بس ویسے ہی ہم ماحول کو تبدیل کر کے دیکھتے ہیں۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا نئے نئے کام کرنے کی، بھئی کچھ یہ کبھی یہ کیا تو اب یہ کر کے دیکھیں، اب یہ کر کے دیکھیں، 3 دن بس ویسے ہی شو کے لیے پردہ کریں۔ جب کوئی مذاق اڑائے بولے میں کون سا پردہ کر رہی ہوں، میں تو ویسے 3 دن برقعے میں گھوم رہی ہوں دستانے پہن کے۔ 3 دن یہ کام کریں ویسے ہی، آپ کو ان 3 دنوں میں اللہ کی قسم ایسا سکون ملے گا، ایسا سکون ملے گا کہ آپ کو خود احساس ہوگا کہ عورت کا مردوں سے اپنے آپ کو چھپانا یہ عورت کی فطرت ہے، اس میں سکون ملے گا۔ ابھی چونکہ ہو نہیں رہا نا یہ عمل، تو پتہ نہیں اس میں سکون کتنا ہے۔ عورت کا جسم جب ڈھک جاتا ہے اور اس پہ نامحرم مردوں کی نگاہ نہیں پڑتی، ایک اندر اس کو ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے، اس کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے۔ اور جب وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرتی ہے، اس ساری دنیا اس کے حسن کو دیکھ رہی ہے، اس کی باڈی کو دیکھ رہی ہے، لاشعوری طور پر اس کے دماغ میں، اگرچہ وہ شو مارنے کے لیے سب کچھ کر رہی ہے، اس کے باوجود اس کے دماغ میں لاشعوری طور پر بے سکونی پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ اسے احساس ہو رہا تو غلط ہو رہا ہے، یہ حوث کی نگاہیں مجھ پہ کیوں پڑ رہی ہیں، اسے یہ احساس ہوتا ہے اس کے لاشعور میں، اور اس سے آہستہ آہستہ اس کا سکون خراب ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو پردے میں اللہ نے سکون رکھا ہے۔ تو لیکن اگر کوئی عورت پردہ کرے، کتنی مضبوط دلائل ہوں، مگر خواتین کیا کہتی ہیں دوسری عورتیں، پتہ نہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے، پتہ نہیں کس کے بیان میں بیٹھنا شروع کر دیا، پتہ نہیں پاگل ہو گئی۔ پاگل وہ خود ہوئی بھی ہیں، اور جو صحیح ہے اس کو کیا کہہ رہے ہیں، پاگل۔ اور اس میں بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جو ایسی پاگل عورتوں کے تانے سن کے پردہ اتار دیتی ہیں۔ تو ان کی ہمارے حضرت مثال دیا کرتے تھے کہ ایک لومڑی کی جنگل میں دم کٹ گئی۔ اب جب دم کٹی ہے تو سارے جانور اس کا مذاق اڑانے لگے، دم کٹی آ رہی ہے اور دم کٹی آ رہی ہے۔ لومڑی ہوتی ہے بڑی چالاک، اس نے کہا دم تو میں آرٹیفیشل لگوا نہیں سکتی، اتنی جنگل میں اتنی ترقی تو نہیں ہوتی۔ تو اس نے کہا کہ دم تو میری کٹی ہے، تو اب حل یہی ہے کہ سب کی کٹوا دو، ٹھیک ہے نا، اس سے کیا ہوگا، عزت بحال ہو جائے گی۔ تو اس نے قوم کو جمع کیا، تقریر کی، بولی بھائی دیکھو یہ جو دم میری کٹی ہے یہ کٹی نہیں ہے، میں نے باقاعدہ کٹوائی ہے، میں نے باقاعدہ کٹوائی ہے، اور اس میں یہ فائدے ہیں کیونکہ دم کئی دفعہ کسی کے پاؤں کے نیچے آ چکی ہے۔ میں بیٹھتی تھی تو دم کو الگ سے جو ہے نا فولڈ کرنا پڑتا تھا، اور اس کو الگ سے، اس میں کبھی چونٹی کاٹ رہی ہے، کبھی کسی کا پاؤں آ رہا ہے، بہت سارے تقریریں سنائی اس نے۔ اب میں لومڑی تو نہیں ہوں نا کہ آپ کو وہ تقریریں سناؤں، اس لیے لومڑی نے سنائی ہوگی، ٹھیک ہے نا، وہ دلائل تو لومڑی کو ہی آئے ہوں گے۔ تو اتنی تقریریں اس نے سنائی کہ سارے جنگل کے جانور دم کاٹ کے بیٹھ گئے۔ اور ایک اور واقعہ حضرت سنایا کرتے تھے کہ ایک بادشاہ کے وزیر کو خواب آیا کہ بارش ہونے والی ہے، جو بھی اس کا پانی پیے گا وہ پاگل ہو جائے گا۔ بارش ہونے والی ہے، جو بھی اس بارش کا پانی پیے گا وہ پاگل ہو جائے گا۔ تو بادشاہ نے وزیر کو کہا کہ اب کیا کریں حل؟ تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم اپنے لیے پہلے سے صاف پانی جتنی ہماری زندگی ہے نا اس تک کا ہم اسٹور کر لیتے ہیں، اسٹور کر کے الگ سے رکھتے ہیں، صاف پانی ہوگا تو جب بارش برسے گی عوام کے پاس تو اس کے علاوہ کوئی پانی نہیں پئیں گے، سارے پاگل ہو جائیں گے، کم از کم ہم دونوں تو سیٹ رہیں گے نا۔ اب پوری پبلک کے لیے تو ہم پانی اسٹور کر نہیں سکتے، تو ہم دونوں اپنی فکر کریں، اب عوام کو چھوڑو، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ایسا ہی ہوا، بارش برسی ہے، ان لوگوں نے جناب پانی اسٹور کر لیا اپنے لیے، پبلک نے پیا، سارے پاگل ہو گئے۔ اب جب سارے پاگل ہو گئے اور 2 ہی عقل مند ہیں، تو ان پاگلوں کو یہ 2 پاگل نظر آنے لگے، اور وہ خود ایک دوسرے کو عقل مند سمجھنے لگے۔ سمجھ رہے بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ مجھے اگر نہیں سمجھ رہے تو اس کا مطلب آپ لوگوں نے بھی پیا تھا اس کا پانی۔ تو وہ جو جتنی رعایا تھی نا، جتنی عوام تھی، وہ تو سب ایک جیسے پاگل ہو گئے نا، سارے بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں، تو پاگل کو تو پاگل صحیح لگتا ہے، ساری الٹی الٹی باتیں پھینکو ایک نمبر کے بنے، وہ کہہ رہے ہیں یار بالکل یہ بھی۔ لیکن جب وہ بادشاہ اور وزیر سے ملتے کہتے ہیں ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ کیوں الٹی الٹی، جیسے جو آدمی الٹا ہو اس کو ساری دنیا الٹی نظر آئے گی، تو خود الٹا کھڑا ہوا۔ اس کا حل یہ نہیں کہ سب دنیا کو پلٹ دو، بھائی اس کو سیدھا کر دو، اس کو سب سیدھے نظر آنا شروع ہوں گے۔ تو اب کیا ہوا ہے کہ جی وہ اب انہوں نے بادشاہ کے خلاف احتجاج شروع کر دیا، بادشاہ وزیر کو حکومت سے باہر نکالو، دوسرا بادشاہ آنا چاہیے، یہ پاگل ہو گیا، ہمارا بادشاہ بھی پاگل ہو گیا، وزیر بھی پاگل۔ بادشاہ وزیر کو کنارے پہ لے کے گیا، بولا یار یہ تو پہلے سے بھی بڑی مصیبت میں پھنس گئے، اب حل کیا ہے؟ وزیر نے کہا ایک ہی حل ہے، ہم بھی پی لیں یہ پانی، ٹھیک ہے نا، ہم بھی پی لیں، ہم بھی پاگل ہو جائیں گے تو سیٹ ہو جائیں گے۔ تو وہ تو بیوقوفی تھی جو انہوں نے بھی پی لیا، ورنہ انسان کہتا ہے میں نے ایسی حکومت کا کرنا ہی کیا ہے کہ میرا دماغی توازن خراب ہو جائے، پاگل ہو جاؤں۔
تو جو خواتین پردہ نہیں کرتی وہ پاگل ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اپنی فطرت کے بھی خلاف چل رہی ہیں، شریعت کے بھی خلاف چل رہی ہیں، جہنم کی آگ کو خرید رہی ہیں۔ اور جو پردہ کرتی ہیں وہ عقل مند ہیں، لیکن عقل مندوں کی تعداد تھوڑی ہے اور بے پرداؤں کی تعداد زیادہ ہے۔ تو یہ تانے سن سن کے نا پاگل پنے کے، یہ بھی وہ بارش کا پانی پی لیتی ہے، حالانکہ پہلے اچھی بلی سیدھی سادھی اچھی زندگی گزر رہی ہے، پاگل ہو گئے، اب جناب الٹے ہو گئے۔